السلام علیکم۔ قرآن پاک کی معلوماتی ویڈیو ہے۔ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پیپر میں قرآن پاک کے بارے میں پوچھیں گے سوالات کے جوابات انشاءاللہ آپ کو ضرور آتے ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ ویڈیو کے آخر میں اپنا کمنٹ ضرور دیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیع بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں 7 منزلیں ہیں۔ پہلی منزل سورۃ الفاتحہ سے سورۃ النساء تک، دوسری منزل سورۃ المائدہ سے سورۃ توبہ تک، تیسری منزل سورۃ یونس سے سورۃ نحل تک، چوتھی منزل سورۃ بنی اسرائیل سے سورۃ فرقان تک، پانچویں منزل سورہ الشعراء سے سورہ یاسین تک، چھٹی منزل سورہ الصفات سے سورہ الحجرات تک، ساتویں منزل سورہ کاف سے سورہ الناس تک۔ سورہ المجادلہ ایسی صورت ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ موجود ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 282 قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت ہے۔ قرآن پاک میں 3 آیات ایسی ہیں جن میں الف سے یہ تک تمام حروف موجود ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 282، سورہ العمران آیت نمبر 154، سورہ فتح آیت نمبر 29۔ پہلی مدنی سورت سورہ الانفال۔ قرآن پاک میں سورتوں کی تعداد 114 ہے۔ 2 سورتیں ایک ساتھ نازل ہوئیں، سورہ الفلق اور سورہ الناس۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں 37 صورتیں ہیں۔ مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے۔ مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے۔ قرآن پاک میں 30 پارے اور 6666 آیات ہیں۔ قرآن پاک میں 14 آیات پر سجدہ ہے۔ قرآن پاک میں 540 رکوع ہیں۔ قرآن پاک میں آخری آیت سجدہ سورہ العلق میں ہے۔ قرآن پاک میں مقطعات کی تعداد 29 ہے۔ لفظ سورہ کا استعمال قرآن پاک میں 10 دفعہ ہوا۔ قرآن کا مطلب ہے پڑھی ہوئی کتاب۔ سورہ کا مطلب ہے شہر پناہ۔ سورہ النمل میں 2 دفعہ بسم اللہ شامل ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کے پہلے حافظ تھے۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ پہلے کاتب وحی تھے۔ قرآن پاک میں 12 غزوات کو بیان کیا گیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کے پہلے مفسر اور قرآن کے ترجمان کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں۔ سورہ التوبہ بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی۔ سورہ البقرہ سب سے لمبی صورت ہے۔ سورہ الکوثر سب سے مختصر صورت ہے۔ سورہ الصف میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احمد نام سے مخاطب کیا گیا۔ سورہ التوبہ میں غار ثور کا ذکر ہے۔ عبد المالک مروان نے قرآن پاک میں نقطوں کا اطلاق کیا۔ قرآن پاک میں روم شہر کا ذکر ہے۔ حجاج بن یوسف نے قرآن پاک میں اعراب لگائے۔ سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے۔ سورہ رحمان کو بیوٹی آف قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں 3,23,760 حروف اور 86,430 کلمات ہیں۔ قرآن پاک کی لمبی آیت آیت الکرسی ہے۔ سورہ مریم مکمل طور پہ ایک عورت کے لیے نازل ہوئی۔ کلمہ طیبہ قرآن پاک میں 2 دفعہ ہے۔ قرآن پاک میں 6 صورتیں انبیاء کرام کے نام سے شروع ہوئیں۔ پہلی صورت جو نبی کے نام سے شروع ہوئی
سورہ یونس دوسری صورت جو نبی کے نام سے شروع ہوئی، سورہ ہود تیسری صورت جو نبی کے نام سے شروع ہوئی، سورہ یوسف چوتھی صورت جو نبی کے نام سے شروع ہوئی، سورہ ابراہیم پانچویں صورت جو نبی کے نام سے شروع ہوئی، سورہ محمد چھٹی صورت جو نبی کے نام سے شروع ہوئی، سورہ نوح، سورہ العمران میں حج کا حکم دیا گیا۔ پہلی وحی سے دوسری وحی کا وقفہ 6 ماہ کا تھا۔ قرآن پاک میں 5 صورتوں کا آغاز کل سے ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی تالیف کی تجویز پیش کی۔ قرآن پاک میں لفظ اسلام 6 بار آیا ہے۔ قرآن پاک 22 سال 5 ماہ 14 دن میں نازل ہوا۔ قرآن پاک میں سورہ الرحمن میں یاقوت اور مرجان پتھروں کا ذکر ہے۔ قرآن پاک میں 20 کا ذکر سورہ النمل میں ہے۔ قرآن پاک میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام 4 بار آیا ہے۔ قرآن پاک میں واحد صحابی حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ قرآن پاک میں لفظ زکوٰۃ 32 بار آیا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی خاتون حافظ قرآن تھی۔ قرآن پاک میں دودھ کو بہترین مشروب کہا گیا۔ قرآن پاک میں شہد کو بہترین غذا کہا گیا۔ قرآن پاک میں لیلۃ القدر کا افضل ترین رات کے طور پر ذکر کیا گیا۔ قرآن پاک میں بیان کیا گیا سب سے بڑا جانور ہاتھی ہے۔ قرآن پاک میں بیان کیا گیا سب سے چھوٹا جانور مچھر ہے۔ قرآن پاک کی 5 صورتوں کا آغاز الحمدللہ سے ہوا۔ واقعہ معراج کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ سورہ توبہ میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم آیا ہے۔ قرآن مجید میں یوم بدر کو یوم فرقان کہا گیا ہے۔ سورہ الحج میں اللہ کا نام 5 بار آیا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔